السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف آوری کے وقت جس عظیم صحابی رسول کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے 9 مہینے تک قیام فرمایا اور جس کے دروازے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی ٹھہری، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کا یہ گھر بعد کے زمانے میں مسجد نبوی کے جنوب مشرقی کونے پر واقع تھا، جس کے جنوب میں حضرت حارثہ بن نعمان کا گھر تھا، جو بعد ازاں دار جعفر صادق کے نام سے مشہور ہوا تھا۔ اس کے شمال میں اولاً ایک گلی زکاک حبشہ کے نام سے واقع تھی، اس کے بعد اسی سمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور مغربی سمت میں بھی ایک تنگ گلی تھی، جس کے بعد متصلاً حسن بن زید کا گھر تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے قریب اترے، اور آپ نے دریافت فرمایا کہ ہمارے ننیالی عزیزوں میں کسی کا مکان سب سے قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں عرض کیا، حضور، میں آپ کے ننھال عزیزوں میں سے ہوں اور میرا گھر ہی سب سے قریب ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ ہمارے قیام کے لیے بندوبست کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام افلح کے مطابق جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں اور وفود سے ملاقات کی بنا پر نیچے والی منزل کو پسند فرمایا، جس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو تردد ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیچے والی منزل میں رہیں اور میں اوپر والی، کہیں یہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک رات جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بلائی منزل پر چل رہے تھے، اس خیال کے آنے کے بعد ایک طرف کھسک گئے اور ساری رات ایک کنارے پر سو کر گزاری۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہی مناسب ہے۔ اس پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس چھت پر نہیں رہ سکتا جس کے نیچے آپ قیام فرما ہوں۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری کی تسلی یہ کہہ کر دلا دی تھی، چونکہ چھت ہمارے درمیان بطور پردہ حائل ہے، اس لیے کوئی مذائقہ نہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام بلائی منزل میں منتقل ہو گئے تھے۔ بعد کے زمانے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں بہت سی تبدیلیاں ہوئی۔ ایک بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک شہاب الدین غازی نے اسے خرید کر ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا، اور اس کا نام مدرسہ شہابیہ رکھا گیا تھا، اور اسے چاروں اماموں کے مسلک کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ مدرسہ کی شکل میں یہ مکان 15ویں صدی ہجری کے آغاز تک موجود تھا۔ 15ویں صدی ہجری کے آغاز میں شاہ فہد نے مسجد نبوی کے سب سے بڑی توسیع کا منصوبہ بنایا تو یہ مکان بھی مسجد نبوی میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو کسی کی تلاوت کرنے کی آواز سنی، دریافت کیا تو معلوم ہوا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی اطاعت کا ثمرہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ واقع حضرت حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی فرما برداری اور اطاعت شعاری میں ممتاز تھے۔ یہی وہ پہلے سعادت مند صحابی تھے جنہوں نے مسجد نبوی کے آس پاس کے اپنے مکانات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو مکان چاہیں اپنے استعمال میں رکھیں اور جسے چاہیں مہاجرین کو عطا کر دیں۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیا نکاح فرماتے تو حارثہ بن نعمان اپنا ایک مکان خالی کر دیتے تھے۔ بالآخر ان کے جتنے مکانات مسجد نبوی کے ارد گرد تھے، سب کے سب انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور مہاجر صحابہ کے لیے خالی کر دیے تھے۔ مسجد نبوی کے جنوب مشرقی سمت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان سے متصل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رہائش کا مکان تھا۔ اس مکان میں بھی بعد کے زمانے میں بڑی تبدیلیاں ہوئی۔ اسی مکان میں حضرت جعفر صادق رہا کرتے تھے، اس کے بعد اسے منہدم کر کے صحن بنا دیا گیا، پھر شیخ خرم شاہین نے اس پر اپنی رہائش گاہ تعمیر کر لی تھی۔ ناظرین، حضرت حسان بن ثابت انصار کی قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔
اور شاعر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہلاتے تھے۔ اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاعری اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعریف اور دفاع کے لیے وقف ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر لگایا جاتا اور آپ اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے تھے، جو آج کی نعت گوئی کی اولین صورت تھی۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی 60 سال عمر پائی اور اسلام کے ظہور کے بعد بھی انہیں مزید 60 سال کی زندگی عطا ہوئی، جس سے ان کی عمر 120 سال بنتی ہے۔ 5 ہجری میں وصال کیا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد اور ان کے دادا اور پردادا نے بھی 120 سال کی عمر پائی تھی۔ دار حسان یا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ مدینہ منورہ میں فارے نام سے مشہور تھا۔ فارے عربی زبان میں بلند و بالا اور خوبصورت عمارت کو کہتے ہیں۔ اس عمارت کے بلند اور مضبوط ہونے کی وجہ سے غزوہ خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کی خواتین کو اس قلعہ میں پہنچا دیا تھا، کیونکہ اس سے محفوظ کوئی اور عمارت مسلمانوں کے پاس اس وقت تک نہ تھی۔ اسی غزوہ کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ مسلمانان مدینہ محاذ جنگ پر مصروف تھے۔ ایک یہودی نے قلعہ حسان میں تانگ جنگ کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے دیکھ لیا اور ایک خیمے کے بانس سے اس کے سر پر ایک شدت کی ضرب لگائی کہ مردود جہنم واصل ہوا۔ ناظرین، قلعہ حسان مسجد نبوی کے مغرب میں 16ویں دروازے کے عین سامنے واقع تھا۔ اس کے شمال میں دار تمیم داری اور جنوب میں حضرت عاتقہ بنت عبداللہ کا مکان تھا۔ عباسی دور میں ہارون رشید کے وزیر جعفر بن یحییٰ نے قلعہ حسان اور دار عاتقہ دونوں کو خرید لیا تھا۔ دونوں کو ایک کر دینے سے اس کی لمبائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ مکان کا جنوبی سرا باب رحمت تک پہنچ گیا تھا۔ محققین کے مطابق مورخین کو اسی وجہ سے غلط فہمی ہوئی اور بعض مورخین نے قلعہ حسان کو باب رحمت کے سامنے لکھا ہے۔ ناظرین، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن چچا کے صاحبزادے تھے۔ جعفر طیار کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کا یہ مکان مسجد نبوی کے قبلہ رخ پر بالکل مسجد سے متصل واقع تھا۔ اس کے مغرب میں ایک اور ہاشمی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ جب حضرت جعفر طیار حبشہ سے واپس لوٹے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جگہ مکان کے لیے عطا کی تھی۔ 17 ہجری میں جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کی تھی تو اس مکان کا کچھ حصہ مسجد میں شامل کر دیا گیا تھا۔ پھر 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع فرمائی تو باقی ماندہ حصہ بھی مسجد میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے۔ عشرہ مبشرہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نامزد کردہ 6 رکنی خلافت کمیٹی کے رکن تھے۔ ایک مرتبہ عہد نبوی میں یہ افواہ اڑی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو مشرکین نے گرفتار کر لیا۔ اس پر آپ ننگی تلوار لے کر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام کی تاریخ میں کسی نے تلوار بے نیام کی تھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حواری کا لقب عطا کیا تھا اور فرمایا تھا کہ ہر نبی کا کوئی حواری یا مددگار ہوتا ہے۔ میرے حواری اور مددگار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مسجد نبوی کے پڑوس میں جہاں زقاق القیاشین میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا مکان تھا، اس سے متصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ آپ کے مکان کے جنوب میں زقاق قیاشین اور مغرب میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مکان کے 2 حصے کر کے اپنے 2 صاحبزادوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام حضرت تمیم ابن اوس بن خارجہ ہے۔ یہ قبیلہ بنو دار سے تعلق رکھتے تھے۔ 9 ہجری میں عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کیا۔ مسجد نبوی میں پہلے روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ چھوڑ کر شام میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کا مکان مغربی سمت میں 15ویں دروازے کے سامنے تھا اور اس کے شمال میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان اور مغرب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلعہ تھا۔ علامہ السمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مطابق 15ویں دروازے کے سامنے مہدی عباسی کے ایک آزاد کردہ غلام نصیر کا مکان تھا، جس میں کبھی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہائش پذیر تھی۔ آج اس جگہ جو عمارت ہے وہ تمیم داری کے نام سے موسوم ہے۔ بقول علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہی کے
جب مکان ان کی ملکیت میں آیا تو انہوں نے وقف کر دیا۔ اس طرح مورخین کی رائے اس مکان کے بارے میں مختلف پائی جاتی ہیں۔ بعض کے نزدیک علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ ایک مکان تھا اور پہلے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منسوب تھا، پھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کہلایا۔ اس تاریخی مکان کے کھنڈرات ماضی قریب یعنی 1353 ہجری میں موجود تھے۔ عبدالقدوس انصاری نے اس مکان کی بابت لکھا تھا، مگر 1380 ہجری میں اس مکان یا اس کے کھنڈر کو پہلی سعودی توسیع کے دوران شامل مسجد کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پوتی تھی۔ ماں باپ نے ان کا نام آمنہ یا امینہ رکھا تھا، لقب سکینہ تھا۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی خوش اخلاق اور اعلیٰ ظرف خاتون تھی۔ طبیعت میں ظرافت کا رنگ پایا جاتا ہے۔ آپ کی وفات 117 ہجری میں ہوئی۔ مسجد نبوی شریف کی مغربی جانب 15ویں دروازے کے سامنے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا اور اس کے جنوب میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔